اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ سورہ رعد آیت 16۔ ان سے پوچھے آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہے۔ کہہ دیں تو پھر کیا تم نے اللہ کے سوا ایسوں کو اپنا اولیاء بنایا ہے جو اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں؟ کہہ دیجئے کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، کیا انہوں نے اللہ کی خلقت کی طرح کچھ خلق کیا ہے جس کی وجہ سے پیدائش کا یعنی خلق کا مسئلہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہو؟ کہہ دیجئے ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا بڑا غالب آنے والا ہے۔ اس آیت کا رخ سخن مشرکین کی طرف ہے جو اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے بلکہ اپنے معبودوں کو رب مانتے ہیں۔ رب کا معنی ذہن میں رکھیں، ترجمہ کیا جاتا ہے پروردگار سے اور احیاناً پالنے والے سے۔ رب کا معنی تربیت دینے والے سے کرتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے مالک۔ غلام آپ نے خود پڑھا ہے سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف نے غلام سے کہا، اپنے مالک سے کہو۔ غلام کے مالک کو رب کہا ہے، رب مالک کو کہتے ہیں۔ مشرکین اس کائنات کے تدبیر کا صاحب اختیار مالک، وہ کہتے تھے اپنے جو معبود ہے ان کے معبود ہیں، ان کے قبضہ قدرت میں ہے، ان کا بس چلتا ہے، ان کی مالکیت چلتی ہے، ان کے قبضے میں ہے۔ تدبیر تب ہوتی ہے جب اس کے قبضے میں ہو، قبضے میں نہ ہو، مالک نہ ہو تو وہ اس کی تدبیر کیسے کرے گا؟ وہ ان بتوں کو مدبر اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ بتوں کو رب سمجھتے ہیں، بتوں کو مالک سمجھتے ہیں، اور ان کے قبضہ قدرت میں ہے اس کائنات کا چلانا۔ اس لیے وہ لوگ انہیں بتوں کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تاکہ ان کو روزی ملے، اور باقی دنیاوی جو مسائل مشکلات ہیں ان کے لیے وہ اپنے معبودوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ان کے مشکلات اور مسائل کے حصول کے لیے وہ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ آخرت کے تو یہ لوگ قائل نہیں ہیں۔ یہاں پر مشرکین سے سوال ہوا، قل، خود اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے سوال نہیں کیا، وہ اس اہل نہیں ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کو براہ راست مخاطب قرار دے۔ اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا کہ آپ کہہ دیں ان سے آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے؟ من رب السماوات والارض۔ ظاہر ہے ان لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ آسمانوں اور زمین کا مالک وہ فرشتے ہیں جن کے ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے، وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ یا عیسائیوں سے پوچھا جائے تو حضرت عیسیٰ حضرت مریم کو دکھائیں گے کہ حضرت مریم و عیسیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ ابن اللہ ہے، اللہ کا فرزند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرزند کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ البتہ کہ اہل کتاب آخرت کے قائل ہوتے ہیں اور مشرکین آخرت کے قائل نہیں ہیں، اس فرق کے ساتھ۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ،
جواب بھی آپ خود دے دیں کہ آسمانوں اور زمین یعنی کل کائنات کا رب اللہ ہے، یہ جواب دے، چونکہ ان لوگوں نے تو یہ جواب نہیں دینا، ان لوگوں نے کہنا ہے کہ ہمارے معبود رب ہے۔ آپ کہہ دیں کہ آسمانوں اور زمین کا مالک جس کے قبضے قدرت میں یہ کل کائنات ہے وہ اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے اور اس کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ یہ قل، یہ جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، آگے آپ بات کو آگے چلائے۔ قل، کہہ دیجئے، افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا ولی بنایا ہے جو، تمہاری تو بات ہی اور ہے، ہمارا تو سوال نہیں پیدا ہوتا، خود اپنے لیے نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتا۔ ان بتوں کو اگر کوئی آ کر کے توڑ دے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، سوال کرو جواب نہیں دے سکتے۔ جو اپنا، یا کوئی انسان، کسی انسان کو، کسی پاکیزہ ہستی کو، حضرت مریم کو رب بناتے ہیں، تو مریم بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ سے ہٹ کے خود اپنا نفع و ضرر کا مالک نہیں ہے۔ انبیاء بھی اللہ سے ہٹ کے نفع و ضرر کا مالک نہیں۔ اولیاء کا لفظ کہا ہے، اولیاء ولی کہتے ہیں من یقوم بامرہ الذی یتصرف امورہ، ولی وہ ہوتا ہے، ولی طفل، بچے کا ولی کون ہوتا ہے؟ بچہ خود جو ہے وہ بے بس ہوتا ہے، تو اس کا ولی جو باپ ہے یا دادا ہے وہ اس کے امور کو چلاتا ہے۔ اولیاء ولی وہ ہوتا ہے جو کسی کے امور کو چلاتا ہے، تو ان کو تم لوگوں نے ولی بنایا ہے، تمہارے امور کے چلانے والا بنایا ہے، اولیاء بنایا ہے، کہ ان کے ہاتھ میں ہے تمہاری ولایت۔ ولایت یعنی تمہارا اختیار، تمہارے زندگی کے فیصلے، تمہارے زندگی چلانے کا امور، تدبیر، تب ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ان کو اولیاء بنا دیا۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، یہ تو اپنی ذات کے لیے نفع و ضرر کے وہ نہیں ہے، مالک نہیں ہے، تو تمہیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں یہ لوگ۔ پھر کہا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، کہہ دیجئے کہ اعمیٰ اور بصیر، بینا نابینا برابر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بصیر بعبادہ، ان کے تو بینائی نہیں ہے، یہ کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ بصیر بھی نہیں ہے، یہ سمیع بھی نہیں ہے، یہ اعمیٰ ہے، نابینا ہے، بے بس ہے، یہ تم کو دیکھ تک نہیں سکتے۔ جو چیز تم کو دیکھنے سے بھی قاصر ہے وہ تمہاری کیا مدد کرے؟ کیا اعمیٰ اور بصیر برابر ہو سکتے ہیں؟ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنا رب بناتے ہیں وہ بصیر ہے، اور جو ان کو اسے بے بس جامد چیزوں کو، بتوں کو اپنا ولی بناتے ہیں، وہ اعمیٰ ہے، وہ نابینا ہے، ان کے پاس بصیرت اور بصارت دونوں نہیں ہیں۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، تاریکی اور نور برابر ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے جو ہے وہ نور ہدایت سے روشناس ہوتا ہے، اور یہ تاریکی ہے، یہ انسان کو کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ بت جو تراشے ہوئے بت ہوتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، قرآن مجید کے تمام آیات کا رخ کلام اس پر ہوتا ہے کہ خلق اور تدبیر کا بقابل تفریق نہیں ہے۔
یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے اسی طرح یہ لوگ بھی خلق کرتے ہیں۔ اگر کسی چیز کو ان لوگوں نے خلق کیا ہے تو یہ بھی خالق ہے، وہ بھی خالق ہے۔ خالق میں ہم کو اشتباہ ہو گیا، ایسا ہوا ہے، یعنی کوئی ایسی صورت ہے، کوئی کسی اشتباہ کی گنجائش موجود ہے تو یہ جگہ ہے خلق۔ فتشابہ الخلق علیہم، خلق میں مسئلہ تخلیق، مسئلہ پیدائش، اس میں ان کو تشابہ ہو گیا، واقع ہو گیا، یار یہ بھی خالق ہے وہ بھی خالق ہے، اس لیے ہم نے اس خالق کو پکارا، اس خالق کو نہیں پکارا، دو خالق تھے۔ فتشابہ الخلق علیہم، جب یہ خالق نہیں ہے تو وہ کس طرح رب ہوتے ہیں، کس طرح مالک ہوتے ہیں، کس طرح اس کو چلاتے ہیں۔ بہت سے آیات کا مطمع نظر یہی ایک ہے، خلق و تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ یہ متعدد جگہوں پہ آپ کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو خلق فرمایا ہے اسی تخلیق کے اندر تدبیر ہے، تفریق نہیں ہو سکتا۔ پانی کو خلق فرمایا کہ پانی کے اندر تراوت ہو اور سیلان ہو، سیل، یہ بہتا ہے، چلتا ہے پانی، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی تو پانی ہمارے لیے مصدر حیات ہے۔ یہی تخلیق، پانی کے تخلیق میں تدبیر حیات ہے، سورج کی تخلیق میں تدبیر حیات ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو خلق کیا اور اس کے اندر جو خصوصیتیں ہیں زندگی، انسانی زندگی کے لیے، وہ کسی اور نے اس کے اندر پیدا کی، پھر تو وہ خالق ہو گئے۔ فتشابہ الخلق علینا، یار پتہ نہیں خالق جو ہے پانی کے ابتدائی میٹیریل دینے والا خالق ہے یا اس کے اندر تراوت دینے والا خالق ہے، ہم کو اشتباہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، سورج کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پیدائش کے اندر، تخلیق کے اندر وہ شعاعیں رکھی جو مصدر حیات ہے انسان کے لیے۔ ایسا نہیں کہ سورج اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور وہ تھا سرد اور جامد، اور ان معبودوں نے جا کر کے اس کو ہلایا اور گرم اور نور افشاں کر دیا اور پھر وہ مصدر حیات ہو گئے۔ ایسا ہے فتشابہ الخلق علیہم، پتہ نہیں پہلے مرحلے میں سورج کا خالق رب ہے یا دوسرے مرحلے میں روشنی اور شعاع نکالنے والا، جس نے اس سے شعاع نکالا ہے وہ رب ہے، ہم کو فتشابہ الخلق۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، ایسا بنایا جس کے تخلیق کے اندر تدبیر موجود، قابل تفریق نہیں ہے، سورج ہو وہ مصدر حیات نہ ہو، پانی ہو تراوت نہ ہو۔ ہمارے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، 4 دنوں میں تمہارے لیے سامان زیست بنایا اللہ تعالیٰ نے، سواء للسائلین، ضرورت مندوں کی ضرورت کے برابر سے زیادہ، یعنی سائل جو ہے وہ لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر ہم کو صبر نہیں آتا، تو اللہ نے ایک کھانا تو نہیں دیا ہم کو، 1000 قسم کے کھانے دیے، یعنی سواء للسائلین، جس کی خواہش ہے وہ سب کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ۔ یہ تمہارے معبودوں نے کیا ہے یہ کام۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء۔ دیکھو رب، اوپر آیت کی ابتدا میں رب سے شروع ہوا، قل من رب السماوات والارض، اور اختتام میں قل اللہ خالق کل شیء، ربوبیت اور خلاقیت قابل انفکاک اور قابل تفریق نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، ہر چیز کا خالق بھی ہے اور وہ خالق ایک بھی ہے، ایک ہے، متعدد نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مخلوق جو ہے وہ اپنے خالق کی
نشاندہی کرتی ہے، تمام کائنات کی چیزیں ایک خالق کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ الواحد القہار، اور وہ قہار بھی ہے، وہ مغلوب ہونے والا نہیں ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ وہ اپنی قہاریت کے بنا پر آسمان و زمین کو خلق بھی فرماتا ہے اور ان کو چلاتا بھی ہے، ان کی تدبیر بھی فرماتا ہے۔ آگے آیت ہے، اس میں بھی پھر تدبیر کا ذکر ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر نالے اودیہ وادیاں، نالے اپنے گنجائش کے مطابق بہنے لگے، پھر سیلاب نے پھولے ہوئے جھاگ کو اٹھایا، اور ان دھاتوں پر بھی ایسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں جنہیں لوگ زیور اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں۔ اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ پھر جو جھاگ ہے وہ تو ناکارہ ہو کر ناپید ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے فائدے کی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں پیش کرتا ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر سیل چلتا ہے، سیل رواں ہوتا ہے وادیوں میں، نالوں میں، ندی نالوں میں سیل رواں ہوتا ہے، اور جہاں پانی اگر کھڑا ہوتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ خس و خاشاک جو ہے وہ پانی کو ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی ناشناس اگر وہاں جائے، پانی اگر کھڑا ہے وہ اس میں ڈوب جاتا ہے، پاؤں رکھتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اوپر جو ہے وہ خشکی ہے، جھاگ نظر آتا ہے اوپر، خس و خاشاک نظر آتا ہے اوپر، اندر جو پانی ہے مصدر حیات ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جو سونا چاندی اور لوہا تپاتے ہیں اسے زیورات بنانے کے لیے اور اسلحہ وغیرہ بنانے کے لیے، تو اس وقت بھی اس کے اوپر بھی ایک جھاگ جو ہے ناکارہ اٹھتا ہے۔ اصل جو کام کا سونا اور لوہا ہے وہ اس کے نیچے نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو جھاگ ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ اوپر جو نظر آتا ہے، جو وقتی طور پر اچھل کود کرتا ہے، سطحی سوچ اور سطحی فکر رکھنے والے اسی سے متاثر ہوتا ہے، اسی اچھل کود سے نظر وہی آتی، یہی اچھل رہے ہوتے، یہی کود رہے ہوتے، یہی چیخ رہے ہوتے، یہی باتیں کر رہے ہوتے، یہی ادھر ادھر دوڑ رہے ہوتے معاشرے میں۔ ایک غیر محسوس چیز کی مثال ہے محسوس، قرآن میں بہت زیادہ ہے، تشبیہ دیتے ہیں کبھی غیر محسوس چیز کو ایک محسوس چیز کے ساتھ۔ تو محسوس چیز جس چیز کو انسان دیکھتا ہے وہ چیز انسان کے ذہن میں بہتر منعقش ہوتا ہے، جو مشاہدے میں آتی محسوسات، جو محسوسات ہے جو چیز مشاہدے میں آتی ہے اس کو بہتر انسان سمجھ سکتا ہے، اور جو معنوی چیزیں ہیں، روحانی چیزیں ہیں، وہ سمجھنے میں دقت ہو جاتی ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے معقول کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ جو جھاگ ہے یا خس و خاشاک ہے جو پانی کے ساتھ بہہ کر کے آتا ہے اور صحیح پانی نظر نہیں آتا، اوپر جو اچھل کودنا نظر آتا ہے، اس میں کیا چیز اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے؟ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جو اصل کام کی چیز ہے وہ پانی ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ جو اوپر جو جھاگ ہے جو بیکار چیز ہے، یا فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، 2 دن اچھل کود کرتا ہے پھر نہیں۔
یہ مسئلہ ہے حق کے ماننے والوں کے لیے ایک مثال ہے، تم اس کو مانتے ہو جو اس جاگ کے نیچے جو پانی ہے یا سونا چاندی لوہا ہے، اس کو مانتے ہو، 2 دن کے اچھل کود کو نہیں مانتے ہو، یہ باطل ہے، یذهب جفا، اس نے ختم ہونا ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ متاثر ہوتے ہیں اچھل کود سے، لوگوں کے وقتی اچھل کود سے بہت ہم متاثر ہوتے ہیں، یا کفار کا وقتی اچھل کود ہے، اہل باطل کا وقتی اچھل کود ہے، یا آپ کے معاشرے کے اندر جو لوگ شریعت کے اور دین کے اور مذہب کے وہ نہیں ہیں، ان کا جو پیسہ اور دولت وغیرہ کا جو اچھل کود ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، ایک دن ایسا آتا ہے کہ دولت اس کے کام آئی، نہ مال اس کے کام آیا، نہ دولت نہ کرسی۔ جب مرتا ہے تو دیکھا ہے ہم نے بہت سے جو زندگی میں اچھل کود کرتے تھے، اس کے جنازے کے پیچھے چند آدمی ہوتے، پوچھنے والا نہیں، کون مرا کون گیا زیر زمین۔ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، ٹھیک۔ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فسالت اودیت، اودیہ جمع ہے وادی، وادی اس جگہ کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہے، بقدرہا، جتنی وادی ہے اتنا پانی اس میں جمع ہوتا ہے۔ یہ پانی جو وادی جو ہے وہ اپنی گنجائش سے زیادہ پانی تو نہیں لیتا، بقدرہا، جتنے کی گنجائش ہے اتنا پانی جو ہے اس میں جمع ہوتا ہے، باقی بہہ کے نکل جاتا ہے۔ فاحتمل السیل زبدا، سیل، اس سیلاب نے جھاگ جو ہے وہ اٹھا کے لے آیا، زبد جھاگ، رابیہ، ربا ربوا ربا زائد کو کہتے ہیں اٹھنے والا، اوپر اٹھا ہوا جھاگ، رابیہ بربوۃ، اونچی جگہ کہتے ہیں ربوہ رابیہ، یہ جھاگ جو ہے یہ خس و خاشاک، یہ جھاگ جو ہے رابیہ ہوتا ہے، اوپر کو ہوتا ہے، نیچے تو پانی ہوتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، جن چیزوں کو وہ آگ میں تپاتے ہیں، اوقد یوقد تپانا، تپاتے ہیں، ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، او متاع، یا کوئی گھنٹی بنتی اور بھلچا وغیرہ قسم کی چیزیں، چھری وری بنانے کے لیے، یہ متاع ہے، متاع زندگی کے سامان ہوتے ہیں، یا زندگی کے سامان بنانے کے لیے لوہے کی چیزیں بناتے ہیں۔ زبد مثلہ، اس کو جب آگ میں تپاتے ہیں، یہ لوہار کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ایک قسم کا ایک ناکارہ ایک چیز جو ہے وہ اوپر کو آ جاتی ہے، نیچے کا جو لوہا ہے کارم یا سونا ہے اس کو ڈھک دیتی ہے، وہ زبد ہے، وہ بھی جھاگ ہے، مثلہ، اسے پانی کی طرح۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ اسی طرح مثال بیان کرتا ہے۔ یضرب، ضرب المثل، ضرب المثل کیوں کہتے ہیں؟ یہ ضربہ چلنے کو کہتے ہیں، یہ مثال بھی لوگوں کے زبان پر وہ مثالیں چلتی رہتی ہے، آپ نے سنا، آپ نے کسی کو بتایا، اس نے سنا، وہ چلتی رہتی ہے لوگوں میں، اس لیے ضرب المثل کہتے ہیں۔ ایک دوسری تفسیر یہ ہے، ضرب جو ہے وہ ٹھونکنا، ثابت، یہ ثابت مثال ہے جو لوگوں کے ذہن میں جا کر کے یہ مثالیں بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر آپ ہتھوڑے سے کسی چیز کو یوں ماریں تو پھر وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا یضرب اللہ الحق والباطل، حق و باطل کو اللہ تعالیٰ ضرب کرتا ہے، ثابت کرتا ہے، یہ پتہ چلے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یا مثال پیش کرتا ہے، ضرب المثل۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پھر جھاگ ہے وہ ناکارہ ہو کر ناپید ہو جاتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز لوگوں کے فائدے کی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔